السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم آئے روز ایک شور سنتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور حکمران برے ہیں، فصلیں پک کر تیار کھڑی ہیں، بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور معاشی تنگی ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں زمین پر ایسے اعمال تو نہیں ہو رہے جن کی وجہ سے رب ناراض ہے اور ایسے حالات ہم پر پیدا ہو چکے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک مشاہدہ رکھتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارا ایک شہر جانا ہوا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے گاڑی خریدی ہے اور اس کی عادت ہے کہ جب بھی وہ گاڑی خریدتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو کام ہے چھوٹا موٹا وہ کروا لیتا ہے تاکہ بعد میں پھر پریشانی نہ ہو۔ تو ہم نے پلان کیا کہ چلیں جاتے ہیں، گاڑی کا کام بھی کرواتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے تو ساتھ وہ کر لیں گے۔ تو ہم 3 دوست نکلے اور ہم جا کر کے پہنچے ایک شہر میں ایک مکینک کے پاس، اور ہم نے جا کر کے اس کو گاڑی کا کام بتایا تو اس نے کہا کہ تقریباً یہ آپ کے 4 گھنٹے لگ جائیں گے اس کام میں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے چابی ان کو تھمائی کہ آپ کام اس کا شروع کریں اور ہم اپنے باقی کام نمٹا لیتے ہیں۔ تو ہم نکلے شہر کی طرف اور ہم نے جو بھی سامان وغیرہ خریدنا تھا تو ہم نے وہ اپنا خرید کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مختلف شاپ پر جانا تھا تو اس لیے ہمیں بھی پتہ تھا کہ ہمارے بھی 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو چلیں ہم نے اپنا کام شروع کیا، اپنا سامان جو بھی خریدنا تھا وہ خریدنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر مغرب کا وقت تقریباً قریب پہنچ گیا۔ تو جب ٹائم بالکل افطاری کے قریب پہنچا تو ہم نے کہا آپ جاتے ہیں کسی ہوٹل کی طرف، اور کیونکہ روزہ بھی ہے اور افطار بھی کرنا ہے تو ہم چلے۔ ابھی ہم کسی ہوٹل پہ نہیں پہنچے تھے کہ اذان شروع ہو گئی، تو ہمیں قریب میں ایک ریڑھی والا نظر آیا، کھجور کی ریڑھی اس نے لگا رکھی تھی، تو ہم اس کی طرف لپکے اور ہم نے 50 روپے کی کھجور لے کر اس سے افطار کیا۔ قریب میں بینچز وغیرہ پڑے تھے دکانوں کے سامنے جہاں وہ اپنا سامان وغیرہ رکھتے ہیں، تو ہم وہاں پر بیٹھے اور ہم نے کھجور سے افطار کیا، اور اس افطار کا اپنا ہی مزہ تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ہم نے فقط کھجور سے افطار کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور وہاں ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، اس کے پاس ہم نے پانی پیا اور مسجد کی طرف چل دی کہ چلیں اب پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی ہوٹل پہ جائیں گے اور کھانا وغیرہ کھا لیں گے۔ تو جب ہم مسجد پہنچے اور مسجد کی جو سیڑھیاں وہ چڑھ رہے تھے، یہ ایک جامع مسجد ہے اور سرگودا شہر کی بات میں کر رہا ہوں، گول مسجد کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑی مسجد ہے، مارکیٹ کے اندر ہے۔ تو ہم جب اس کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو سیڑھیاں اتر رہی ہے، اس میں بچے بھی تھے لیکن زیادہ تر اس میں نوجوان تھے اور بڑی عمر کے افراد تھے۔ تو ہمیں پہلے تو تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ یار ابھی تو اذان ہوئی ہے تو اتنا جلدی جماعت کیسے ہو سکتی ہے، کچھ تو ٹائم لگ جانا چاہیے تھا، اور ویسے بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ چلیں کچھ نمازی اکٹھے ہو جائیں تو پھر جماعت کروا لیں گے۔ اور تو ہم جب مسجد پہنچے تو وہاں جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ مسجد میں اس رمضان کے مہینے میں وہ ایک افطار کی ایک ترتیب ہے کہ وہ لوگوں کی افطاری کروائی جاتی ہے۔ تو اب بہت سے لوگ ان میں سے ایسے تھے جو مسجد میں آئے تھے افطاری کرنے کے لیے، زیادہ تر لوگ ان میں نوجوان تھے، بڑی عمر کے افراد بھی تھے اور نوجوان بھی تھے۔ تو ایک کثیر تعداد مسجد میں اس لیے آئی تھی کہ وہ افطار کرنے کے لیے آئے تھے۔ روزہ تھا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، تھا بھی صحیح تو بھی صحیح ہے، افطار کرنے کے بعد اب وہ مسجد سے نکل کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں مسجد کے اندر اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے، ہم اتنا نہیں کر رہے کہ اس رب کے سامنے جس کا رزق کھایا ہے اور جس کے گھر میں بیٹھ کے رزق کھایا ہے اس کے سامنے سربج سجود ہو جائیں، اس کے سامنے کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جائیں، اس کو منا لیں، شاید ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، شاید معاشی تنگی ختم ہو جائے، شاید ہمیں اچھے حکمران مل جائیں۔ ہم یہ رونا تو روتے ہیں یہ حکمران ایسے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے، وگرنہ در حقیقت یہ حکمران ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر سلیکٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر آتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، ہمارے مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو اب شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا،
اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے۔ ہم کتنے سجدوں کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ مجھے ایک جھٹکا لگا حیرت کا کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا رہ گیا ہے کہ گھروں سے نکل رہے ہیں، ہم دکانوں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سے لوگ وضو کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں صحن کے اندر، ہم ان کو کراس کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس سے گزر کے آ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں مسجد سے۔ تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم تو شاید اس سے بھی بڑے عذاب کے مستحق تھے، لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ جنہوں نے روکا ہوا ہے ان عذابوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا جس طرح پہلی امتوں پہ آیا ہے، ایک ہی دفعہ میں سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ جن کی بدولت ہم انتہائی گناہ کر کے بھی، بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ اپنے اوپر لاد کر بھی سکون سے بیٹھے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ زندگی میں کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے تھے جو رمضان مبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ ہمیں ہماری ترتیب سیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو ہماری ترتیب بگڑ چکی ہوتی ہے، مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، تلاوت کلام مجید نہیں کر رہے ہوتے، عبادت کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک مہینہ پریکٹس کے لیے آتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں نا، بس پھر پوری زندگی کا وظیفہ اسی کو بنانا ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔